ہوا ہے اور اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کو فروغ دیا ہے اور ہم جو ہے وہ روادار لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدنما داغ ہے اس ملک پاکستان کی تاریخ میں، تو میرا خیال ہے کہ اب ان کا جو ہے وہ وقت جو ہے آ پہنچا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ دے ول بی کٹ ٹو سائز، اور یہاں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہمارا جس طرح راج صاحب نے کہا کہ جو ہمارا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وی آر ڈیموکریٹس، وہ ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ ان کو چلتا کریں گے۔ بہت بہت ایک بات کی میں تھوڑا ایڈ کر لوں، بات یہ ہے کہ یہ کل تھا حکومت ورسز اپوزیشن، ایک ایشو سے لوگوں کے اس پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کو منفی سیاست کی نظر ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہ مظفر آباد ڈویژن، پوشن ڈویژن، فلاں برادری فلاں برادری۔ بات یہ ہے کہ یہاں حسن ابراہیم صاحب بھی یہیں ہیں، یہاں پر عامر الطاف بھی یہیں ہے، یہاں پہ اپنا سردار محمد حسین صاحب یہاں پر ہیں، جی سردار یعقوب صاحب یہاں پر ہیں، ہمارے وہ سینئر لوگ ہیں پارٹی کے جماعت کے۔ تو یہ اس طرح کی منفی سیاست میں نے اطلاع ملی کہ اس کو اپنی شکست کو اس منفی سیاست سے تبدیل کر کے تو اور ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو کنڈیم کر، میرا ذات کا واللہ کوئی معاملہ ہے، فاروق حیدر کا کوئی معاملہ ہو کبھی نہیں، کوئی ایسی بات ہے، لیکن یہ جو جمہوری جو روایات ہوتی ہیں اس کے خلاف یہ بات تھی، تو ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے، تو یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس طرح کی منفی سیاست کو۔ آپ کریں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کا جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی تسلسل ہے اس عمر کا، اور ایک سازش کے طور پہ، ایک منصوبہ بندی کے طور پہ کل کا یہ حملہ اس کا حصہ تھا، جس میں سب سے پہلے انہوں نے میری ذات پہ جو ہے وہ حملہ کیا۔ پھر اس میں میں نے تحریک استقبال پیش کی، اور تحریک استقبال پڑھنے کے بعد، بیان دینے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد پھر فہیم ربانی صاحب مشتعل ہو کے انہیں حملہ آور ہوئے فاروق حیدر صاحب پہ، اور پھر ایک موبائل جو تھا ہمارا، جو آج بھی میں نے شاپ میں دیکھا ان پہ یہاں پہ داغ لگا ہوا تھا، اس میں موجود تھا۔ یہ ویسے نہیں ہوا، وہ بار بار حملے کر رہا تھا، اور وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آ کے وہاں سے بھی وہ تقریریں کرتا حملے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ ایک پلانے کا حصہ ہے، اور مجھے کل اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی، میں آپ کے نوٹس پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جس میں 6 ممبر ہمارے اپوزیشن سے تھے اور 6 ممبر ان کے گورنمنٹ سائڈ سے تھے۔ تو ہم نے ان سے یہی بات کی تھی کہ آپ نے کہا جی کہ ایک تو اس کی رکنیت معطل کی جائے فہیم ربانی کی، اور دوسرا جو ہے اس کو جو کیبنٹ سے فارغ کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ تھا، اور اس پہ وہ ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ کل تک انہوں نے کہا جب میں مہلت دیں اس میں ہم بات کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رات کو میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے لیٹ نائٹ پہ کوئی ویڈیو میسیج کیا ہے جس میں انہوں نے ایک تو علاقائی اور دوسرا دوبارہ انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے جس کی ہم پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ڈیموکریٹک نامز ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتی ہے، وہاں پہ قانون ضابطے کے تحت چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ حملہ آور ہو کے جبر کے ذریعے اور داند اور دوسری کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے اگر آپ نے بات لانے کی کوشش کریں تو یہ پھر میرے خیال میں اپنے لیے مشکلات پیدا کرے اور ریاست میں بھی یہ مشکلات پیدا کرے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، کہ اس کی گورنمنٹ ایک دن سے زیادہ اوپر نہیں چلے گی۔ ایک بات میں عرض کروں، یہ جو بات چل رہی تھی لطیف اکبر صاحب کی منظور کی اسپیکر نے قواعد کے مطابق تحریک استحقاق، اب جب منظور ہو جائے تحریک استحقاق تو پھر اس نے انہوں نے مختصر بیان دینا تھا، انہوں نے اپنا مختصر بیان دیا، اس کے بعد بیٹھ گئے وزیر قانون صاحب اٹھے، بار بار کہتے رہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، ان کا استحقاق کیا ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، ان کا استحقاق کیسے؟ اب اس نے کہا بھائی ہے، اس نے کہا یہ دفعہ اس کی دال پڑھ لے اس کی تحریک استحقاق کی، تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور جب میں نے اس کو ضابطے کے مطابق قرار دے دیا اب آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ جب کوئی بات کر لے، میں نے کہا جی آپ بیٹھے، مسئلہ یہ یاسین صاحب کے ساتھ ہوتا، یاسین صاحب اپنے منہ سے کیوں کہتے میری ذمہ داری ہے، یاسین صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میری ذمہ داری لطیف اکبر صاحب کو، اسی طرح ان دونوں کی ذمہ داری ہے کسی بھی ممبر کو ڈیفینڈ کرنا۔ ان سے میں نے کہا آپ بیٹھے، میں اٹھ کر جواب دیتا ہوں کہ ان کا استحقاق ہے یہ نہیں ہے۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو اسپیکر صاحب نے ان کو منع کیا کہ جب میں نے یہ ابھی ہم کہیں گے ریکارڈ لگائے نا، ساری کوئی چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، کہ آپ خاموشی کریں۔ جب میں نے اس کو ضابطے کے مطابق آپ کیوں بار بار بول رہے ہیں، اب وہ بیٹھ کر مائک بھی ان کا آف ہے اور وہ لگے ہوئے،
تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے وزیر ہیں کہ جب اسپیکر آپ کو بات کر رہا ہے آپ کو کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اسی دوران وہ اٹھا، اس نے وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور وہ اس نے کراس کیا، یہ جو ہوتی ہے حد ہوتی ہے اس کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہوتی ہے بیچ میں، اس کو کراس کر کے آیا وہ۔ اس نے پہلے مجھ پر مارا، موبائل یہ اصل میری وہ دوسری ہے نا وہ اینک پہ لگا، اینک میری ٹوٹ گئی جس سے میں بیٹھ کے مجھے ابھی بھی درد ہے ادھر۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی اتنا کوئی نہیں ہوں کمزور آدمی، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو نیت تھی اس کی جو ہے۔ اور ایک ممبر نے انہوں نے ایک بات کہا، اگر آپ کو یاد ہو، اس نے کہا آج ہم وہ نہیں ہیں۔ وہ بات یہ تھی کہ ان کی تحریک استحقاق پر انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا تلخی کرنے کا، اور ہمارا واللہ کوئی ایک نارمل پروسیجر ہے جس کے تحت یہ ساری اسمبلی کی کارروائی چلتی ہے۔ کوئی وہ بس کاٹا تو نہیں جو پر سواریوں پر لوگ لڑائی شروع کر دیں آپس میں، ایک یہ کہ یہ میری ہے کہ یہ میری ہے۔ تو وہ اتنی سی بات تھی، آئینی قانونی بات۔ جب اسپیکر نے ایک بات کو قانون کے مطابق قرار دے دیا اسمبلی کا رول، پھر اس پر نہ میرا کوئی اعتراض بنتا ہے نہ دوسری طرف سے کوئی بنتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ بیٹھ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، یہ بیٹھ کے۔ اب وہ موبائل مجھے یہاں لگا ادھر، اگر یہ 1 فٹ اوپر ہوتا یا اگر 1 فٹ نیچے ہوتا ان کے سر پہ لگتا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے جو حرکت کی اس کا نتیجہ کیا نکلتا پھر۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر وہ کہتے جی یہ جس نے، ہم نے کہا اچھا جی اسے دفتر توڑا ان کے خلاف پرچہ کرے، جو اسمبلی کے اندر جنہوں نے ان کے خلاف کرے، پھر میرا بھی ایک پرچہ بنتا ان کے خلاف۔